پھر بھاگتے ہیں بابوں کی طرف، بابا جی میرا رشتہ نہیں، وہ بھی آگے سے کہہ دیتے ہیں آپ پر تو جادو ہوا ہے جی، سو طرح کی باتیں سنا کر وہ الٹا ذہن کو جناب علی یہ آپ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر چاہتے ہیں کہ رشتہ آتا نہیں، انشاءاللہ رشتہ بھی آئے گا اور پکا بھی ہو جائے گا، پسند کی جگہ کا بھی رشتہ خود بھی آئے گا اور پکا بھی ہوگا۔ ان شرائط کے ساتھ اس طریقے سے آپ کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر تیسرے دن ہی آپ کا کام نہ ہو تو پھر کہتا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ شادی کا ایک پاورفل عمل ہے۔ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کی شادی میں رکاوٹ ہے، یا وہ کر سکتے ہیں کہ جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وظیفہ وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے وظائف بڑے کیے ہیں لیکن کام نہیں ہوتا، وہ بھی کر سکتے۔ یہ ایک قرآنی عمل ہے اور آیات مبارکہ کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ دوستو کئی ایسے ہوتے ہیں کہ رشتہ آتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا رشتہ آتا ہے اور آ کر پھر چلا جاتا ہے، بتاتے کچھ نہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ رشتہ دیکھنے تو آتے ہیں مگر دیکھ کر بات پکی کر جاتے ہیں، پھر جیسے گھر جاتے ہیں مسئلہ حل نہیں ہوتا، پھر منع کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بس کہتے ہیں ہم آتے ہیں لیکن آتے نہیں ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے اور قرآنی عمل ہے، الحمدللہ بہت انتہا درجے کا ایک مجرب وظیفہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ کریں ان شرائط کے ساتھ۔ یہ شرائط کوئی مشکل نہیں ہوتی دوستو، ویسے رب کی بارگاہ میں تو ویسے ہی جھکنا ہے یار، نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے اور فرض عین ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ فرض کفایہ ہو کوئی اور اس کی جگہ پہ ادا کر سکے نا، یہ تو فرض عین ہے اور ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ کوشش فرمائیں، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشر ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا صدقہ کریں۔ دوستو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی زندگی کو سنوار دے، انسان کی زندگی کو۔ یہ حقیقت بات ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پڑ جائے، جب بھی کوئی مشکل پڑے، جو انسان اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا جانتا ہے نا، بس جھک جائے رب کی بارگاہ میں، مولا کریم اس کی دل کی مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے۔ کیوں رسوا ہوتے ہیں دنیا کے اوپر؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے دنیا سے امیدیں لگا بیٹھتے ہیں، اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اور جس نے دنیا سے امیدیں لگائی ہیں نا وہ ہمیشہ رسوا ہوا ہے۔ ہمیشہ انسان کا بھروسہ اور دل سب کچھ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا ہونا چاہیے، اور پھر کوئی بھی آپ انشاءاللہ العزیز قرآنی عمل کریں، مولا کریم فضل فرما دیتا ہے۔ یار ایک مرتبہ کر کے تو دیکھیں ان شرائط کے ساتھ، جب ان شرائط کے ساتھ آپ کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ اگر دل کا سکون نہ ملے تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز۔ یہ آرزویں، یہ دل کے اندر بار بار خیالات کا آنا، بھئی یار میرا پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیوں رشتہ نہیں ہوتا یار، پھر بھاگتے ہیں بابوں کی طرف، بابا جی میرا رشتہ نہیں، وہ بھی آگے سے کہہ دیتے ہیں آپ پر تو جادو ہوا ہے جی، آپ پر تو جناب علی کالا علم ہو گیا ہے، آپ پر تو سفلی بنگالی جادو ہو گیا ہے، 100 طرح کی باتیں سنا کر وہ الٹا ذہن کو جناب علی پریشان کر دیتے ہیں۔ تو اس کا بہتر یہ ہے کہ تم خود ہی اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ جب رب کی بارگاہ میں جھکو گے تو کسی اور کے پاس جھکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ انشاءاللہ تم رب کی بارگاہ سے جتنا دور دور بھاگتے جاؤ گے اتنی زیادہ رسوائیاں ملتی جائیں۔ تو کوشش فرمائیں یار، یہ کوئی مشکل شرائط نہیں ہے، کوئی مشکل شرائط نہیں ہے، آپ ان پر اگر عمل کر لیں کوئی مشکل شرائط نہیں۔ کوشش فرمائیں انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو دوست کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد کوشش فرمائیں کہ آنکھیں بند کر لینی، جیسے اتحیات کی صورت میں انسان بیٹھا ہوتا ہے، اسی طرح آنکھیں بند کر کے اپنا دل، دماغ، ضمیر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا لینا اور گڑ گڑا کر 100 مرتبہ
درود تنجینا پڑھنا ہے. درود تنجینا 100 مرتبہ پڑھ کر پھر اس کے بعد آپ نے 341 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. کوئی مشکل نہیں ہے، سورۃ فاتحہ کی آیت مبارکہ ہے. اور یہ بھی اسی طریقے سے جس طرح درود پاک پڑھتے ہوئے دل دماغ ضمیر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکایا ہوا تھا، اسی طرح بھی یہ بھی پڑھتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں دل دماغ ضمیر جھکا لینا ہے اور پھر 100 مرتبہ درود تنجینا پڑھنا ہے. انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز یہ آپ پڑھتے جائیں گے. انشاءاللہ اگر چاہتے ہیں کہ رشتہ آتا نہیں، انشاءاللہ رشتہ بھی آئے گا اور پکا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. یا اگر آپ پسند کی جگہ پہ کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ وہ پسند کی جگہ کا بھی رشتہ خود بھی آئے گا اور پکا بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز. لیکن کریں ان شرائط کے ساتھ. اگر آپ جتنا دور بھاگتے جائیں گے آپ کی بارگاہ سے، حقیقت بات ہے اتنی رسوائیاں ملتی جائیں گی. آپ کوشش فرمائیں انشاءاللہ ان شرائط کے ساتھ اس طریقے سے آپ کریں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر تیسرے دن ہی آپ کا کام نہ ہو تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.